جی بروکری کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ عزیز بھائیو، بروکری حلال ہے بشرطے کہ اس میں جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، خیانت نہ ہو، حرام کام کی بروکری، سودی کاروبار کی بروکری نہ ہو، کوئی اور برائی نہ ہو، تو اکیلی بروکری کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنا یہ پراپرٹی ڈیلر، یہ بھی بروکری کرتے ہیں نا، یہ گاڑیوں کے ڈیلر، یہ بھی بروکری کرتے ہیں، یہ سارے بروکر ہی ہیں۔ اگر یہ جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، جو حقیقت ہے چیز کی ان کو پتہ ہے، کیونکہ ان کا کاروبار یہ ہے، وہی بیچنے والے کو بھی بتائیں، وہی خریدنے والے کو بھی بتائیں، اور دونوں کو بتا دیں کہ دونوں سے اتنے % میں نے لینے ہیں، دونوں سے لینا حلال ہے، اس کے لیے کوئی غلط نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شک شبے والی شے نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ حقیقت کو چھپائے گا، جھوٹ بولے گا، تو پھر حرام کھائے گا۔ ہمارے ہاں بروکر پتہ کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس ایک پلاٹ ہے، آپ انشاءاللہ زیادہ جانتے ہیں ان باتوں کو مجھ سے۔ میرے پاس ایک پلاٹ ہے، میں نے خریدا ہوا تھا کہ اچھی قیمت لگے گی تو اس کو کیا کر دوں گا، بیچ دوں گا۔ اب مجھے اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، میں کہتا ہوں بھئی میں اپنا پلاٹ بیچ دوں تاکہ میں اپنی ضرورت پوری کر لوں۔ میں کسی بروکر کے پاس جاتا ہوں، بھائی جان میرا پلاٹ بیچ دو۔ پلاٹ میں نے خریدا تھا 10 لاکھ کا، وہ مجھے کہتا ہے کہ اس محلے میں تو کوئی بندہ پلاٹ خریدتا ہی نہیں، اس آبادی میں کوئی پلاٹ خریدتا ہی نہیں، یہاں تو قیمت ہی کوئی نہیں ہے، بڑی مشکل سے تیرا 10 لاکھ کا بک جائے تو یہ بھی ایک منافع کی بات ہے۔ ہاں یہ بھی خیر ہے، میں کوشش کروں گا، بہرحال اس سے زیادہ بکنا ممکن ہے۔ اب مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کیا ریٹ ہے وہاں پر، لیکن ریٹ وہاں پر کیا ہے، اچھا بھلا ہے، زیادہ ہے، لوگوں کو پلاٹ وہاں پر مل نہیں رہے، لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ دوسرا آتا ہے خریدنے والا، بھئی مجھے اس کالونی میں پلاٹ چاہیے، وہ کہتا ہے پہلے سوئے ہوئے تھے، اب تو پلاٹ ادھر ہے ہی نہیں، بڑی مشکل ہے، قیمت ہی بڑی چڑھ گئی ہے، اب نہیں پلاٹ ملتا ہے۔ میں نے کہا میرا 10 لاکھ کا ہی بیچ دے، اس کو کہتا ہے ادھر سے 20 لاکھ سے کم کوئی نہیں ملتا۔ اس سے بھی جھوٹ بولا، مجھ سے بھی، خنزیر کھایا اور خنزیر کھلایا اس بدبخت نے اپنی اولاد کو اور اپنے بیوی بچوں کو۔ اسلام نے جب حلال رکھا ہے تو اس کو بھی سچ بتا، اس کو بھی سچ بتا کہ میری اتنی مزدوری ہے، میں نے لینی ہے، لے لے۔ کیوں جھوٹ بولتا ہے، کیوں خیانت کرتا ہے، کیوں دھوکہ دیتا ہے کسی کو؟ اذان ہوتی ہے، نماز واسطے میں باہر آ جاتا ہوں، میرا منشی ہے، انہوں نے کہنا کہ دکان بند کر کے نماز پڑھ، وہ نماز وہ نہیں پڑھن جاتا، وہ واسطے کی ہے، میں کئی دفعہ پڑھیا کروں، پھر سائڈ سے ہو کے بیٹھ جاتا پڑھتا ہے۔ آپ دکان بند کر دیا کریں۔ میرے جڑے پلے دار دکان تے کام کرتے ہیں وہ بھی اکثر نماز پڑھتے ہیں، پھر کی کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، آؤ گے۔ بس نصیحت آپ کی ذمہ داری ہے، نصیحت کرتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، زبردستی نماز تو نہیں پڑھا سکتے آپ ان کو، سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے، سمجھاتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، اپنی دکان بند کر دیں۔ اپنی دکان پر منشی لوگوں کو ہاں جی، ان کو باہر بیٹھ جائے، دکان بند رہے۔ ہاں جی، ان کو مسجد جا، تو مسلمان ہے، عیسائی یہودی نہیں ہے، مسجد جا، نہیں جانا تو دکان پر اندر نہیں جانا۔ ہاں اس تو بھی زیادہ گلا کری دیا، پھر انہوں نے سائڈ سے ہو کے بیٹھ جانا۔ بس آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ اللہ کے ہاں بری ہیں، اور یہ ایک مرتبہ نہیں پہنچانا، مسلسل پہنچاتے ہی رہنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ میں نے مسجد کی پلاٹ میں دکانیں دیکھی ہیں، مسجد کی پلاٹ میں دکان بنائی ہوئی ہے، حمام کی، وہ داڑیاں موڑتا ہے۔ مسجد والوں نے تنخواہ دکان دی ہوئی ہے کرائے پر، داڑیاں موڑ کر پیسے مسجد میں جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے گوشت والے اسی زکات اپنی پوری کرتے ہیں، گورنمنٹ نے ایک طریقہ رکھا ہوا کہ اپنے ٹیکس پے کرو، ابھی جا کے آمدن دار کرتے ہیں۔ میں کمانا سال کا 20 لاکھ، میں جا کے کہنا وا وکیل کے نام بھی کن بنا 30-40 ہزار روپئے کا بنا دیا، کہتے ٹھیک ہے، کہتے جی کماتا ہی سال کا 3 لاکھ روپئے، وہ اسی تے دیکھو جی، میں کما رہا سال کا 30 لاکھ، میں گوشت والے جا کے سارا کچھ جمع کرا کے آ رہا ہاں، میرا گھر ہے 5 کروڑ کا، میں اتنے لکھا رہا 70 لاکھ، میں اپنی کمائی لکھا رہا ہاں 20,000 روپیہ مہینہ، جبکہ میں کما 2 لاکھ روپئے مہینہ رہا۔
کہ میں اپنے پیسے کی زکات پوری ادا کر رہا میں کہنا کہ گورنمنٹ کے کول پڑھیا میں نے جانا. سوال سمجھ آیا بھائیوں کو؟ سوال یہ کیا ہے سبھی کا ہے ایسے ہی ہے سبھی کے ساتھ ہاں جی، ایسے ہی ہے. سوال یہ ہے، اہم سوال ہے کہ ٹیکس کے معاملات ہیں. گورنمنٹ ہر تاجر سے انکم ٹیکس لیتی ہے. وہ کہتی ہے سالانہ انکم ٹیکس اتنا آپ نے جمع کروانا ہے. بندے نے سال میں 30 لاکھ روپیہ کمایا ہے. وہ اپنے وکیل کو کہتا ہے میں نے 3 لاکھ روپیہ کمایا ہے. وہ 3 لاکھ کا ٹیکس پے کر دیتا ہے اور باقی جو 27 لاکھ کا ٹیکس ہے وہ پے نہیں کرتا. میرا گھر ہے 1 کروڑ کا اور میں وہ وکیل کو کہتا ہوں میرا گھر ہے 20,000 کا یا 20 لاکھ کا. 20 لاکھ کا میں دے دیتا ہوں ٹیکس اور 1 کروڑ کا ٹیکس ادا نہیں کرتا. تو زکوٰۃ میں پوری دیتا ہوں، زکوٰۃ کے اندر 1 روپے کی بھی ڈنڈی نہیں مارتا. تو سوال یہ ہے کہ اس کی شرعی طور پر کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ ایسا کرنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ اب سمجھ آ گیا سوال؟ یہ بہت مشکل سوال ہے. صحیح بات ہے، یہ سوال بہت مشکل ہے. مجھے سارا جواب نہیں آتا، تھوڑا سا آتا ہے. جتنا آتا ہے میں اتنا بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. بات یہ ہے عزیز بھائیوں، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ کے حکمران آپ پر ظلم کریں، آپ پر زیادتی کریں، آپ کی کمر پر کوڑے ماریں، ناجائز آپ کا مال چھین لیں، آپ نے ان کے خلاف خروج نہیں کرنا، ان کے خلاف خروج نہیں کرنا. اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دھوکہ بھی کسی سے نہیں کرنا، جھوٹ بھی کسی سے نہیں بولنا. اگر حکومت یہ جو ٹیکس ہم سے وصول کر رہی ہے وہ کر رہی ہے ہم پر ظلم، تو اس کا جواب انشاءاللہ حکومت کو رب کی عدالت میں دینا پڑے گا. بچے گی نہیں، وہ ظالم رب کی عدالت میں بچ نہیں سکتا. جس پر جتنا ظلم کیا ہے نا، جس نے پیدا کرنے والے کی قسم ہے اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت والے دن، چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ کوئی ہے. لیکن اگر مجھ پر ظلم ہو گیا ہے تو مجھے نہ تو دھوکے کی راہ پر چلنا چاہیے اور نہ خروج کی راہ پر چلنا چاہیے. اس ظلم پر کیا کرنا ہے؟ صبر. اس ظلم پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اتنا کو جواب مجھے آتا ہے. باقی جو لوگ کہتے ہیں، بہت سے علماء مل جائیں گے آپ کو ایسے، وہ کہتے ہیں بھئی حکومت نے یہ ظالمانہ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، اسلام میں ان ٹیکسوں کی اجازت گنجائش نہیں ہے، اور جو حکومت غیر اسلامی ٹیکس لگاتی ہے اس کو جان چھڑانے کے لیے آپ 2 نمبری کر سکتے ہیں. کہتے ہیں لوگ ایسے، فتویٰ بھی آپ کو مل جائے گا ایسا. لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. میں بہرحال اس بات کے سمجھنے سے قاصر ہوں. ٹیکس کی حیثیت ہے، یعنی کہ جو حکومت ہمیں بجلی فراہم کرتی ہے، ہمیں گیس فراہم کرتی ہے، ہمیں سڑکیں فراہم کرتی ہے، ہمیں بہت ساری سہولیات دیتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے مال کی جان کی حفاظت بھی کچھ نہ کچھ کرتی ہے. چلو مکمل نہ صحیح، کچھ نہ کچھ ضرور کرتی ہے. تو اس کے بدلے میں ان کے پاس اگر کوئی آمدن کے ذرائع نہیں ہیں، ویسے تو اسلامی حکومت کے آمدن کے ذرائع ہوتے ہیں زکوٰۃ، عشر، صدقات، جزیہ، مال غنیمت. اسلام میں یہ چیزیں ہیں. چونکہ ہمارے معاشرے میں اس دور میں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ چیزیں ممکن نہیں رہی. یہ چیز ممکن، یہ مال غنیمت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ممکن نہیں رہا. غلام لونڈی والا سلسلہ ممکن نہیں رہا. یہ ناممکن ہو گیا، ہمارے بس سے باہر ہے. قصور ہمارا ہے، کوتاہی ہماری ہے، لیکن ہمارے بس سے باہر ہو چکا ہے. تو اس میں اب ہمارے پاس مال غنیمت تو آنا نہیں ہے جس کے ساتھ ملک کو چلائیں اور یہ ساری عوام کی مال و جان کی حفاظت بھی کریں، ان کو سہولیات بھی فراہم کریں. تو اب کہاں سے وہ انکم کہاں سے لانی ہے جس سے یہ سارا کام چلانا ہے؟ وہ لوگوں سے لینے ہیں نا، وہ لوگوں سے لینے ہیں نا. تو اتنا کو لوگوں سے لیں جو لوگوں پر بوجھ بھی نہ ہو، لوگوں پر ظلم بھی نہ ہو.
اور جتنی کو ضرورت ہے اتنا کو لے کر کام چلائیں، اور جو اس کے بغیر اور صورتیں نکل سکتی ہیں وہ صورتیں نکالیں، یہ حکومت پر فرض ہے۔ لیکن اگر حکومت اس سے زیادہ لیتی ہے تو پھر ظلم کرتی ہے، اس ظلم کا خمیازہ اس کو قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا، لیکن مجھے ادا کر دینا چاہیے، اس ظلم پر صبر کرنا چاہیے۔ اگر کسی بندے کو 20,000 ٹیکس آیا تو انکم ٹیکس کے کسی بندے کو 5,000 رشوت دے کے معاف کروا دیتا ہے، اس کے بارے میں کیا؟ نہیں جائز، حرام ہے۔ میرا کام ہول سیل کا کام ہے میرا۔ یہ جو انکم ٹیکس کے بندے کو آپ نے 5,000 روپیہ دیا ہے، یہ اس کو حرام کھلایا آپ نے، اس کو کیا کھلایا ہے؟ حرام کھلایا ہے، حرام اس کے منہ کو لگا دی ہے، حرام کھانے میں اس کا آپ نے کیا کر دیا ہے؟ تعاون کیا ہے، ساتھ دیا ہے، اور یہ چیز اللہ نے اپنے بندوں پر حرام کی ہوئی ہے۔ میرا ہول سیل کا کام ہے، میں اس میں کاروبار اپنے کام میں 5% پروفٹ ہے تقریباً میرے وہاں سے۔ وہ گورنمنٹ جب کہتی ہے کہ سیل پہ آپ نے 16% گورنمنٹ کو دینا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا راستہ ہم اختیار کریں؟ ظلم ہے نا، اگر ظلم کر رہی ہے تو آپ صبر کریں، مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے۔ تو پھر ویسے میں نے پوچھا ہے ایک دو لوگوں سے، بڑے بڑے وہ فیکٹریوں کے مالک ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں، میں نے کہا ان سے پوچھا تھا سوال میں نے، وہ کوئی عام یہ دکاندار یا چھوٹے چھوٹے تاجر نہیں ہیں، ارب پتی لوگ ہیں۔ دو بندوں سے میں نے پوچھا ہے ان سے کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر معروف ہے کہ حکومت یہ ٹیکسوں میں بہت زیادہ ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، بنتا 5% ہے اور لیتی وہ 16% ہے، 16% اس کو بچتا بھی نہیں ہے، بچتا ہی صرف 5% اور وہ 16% ڈنڈے سے نکالتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں پراپیگنڈا زیادہ ہے، حقیقت اس کی نہیں ہے۔ یہ میں نے ان سے سنا ہے، اب مجھے نہیں پتا کیونکہ میرا کبھی ان سے پڑھا ہی نہیں پڑا، تو میں خود تو نہیں بتا سکتا کہ حقیقت کیا ہے۔ ہاں جی دوستوں، میں پوچھ رہا تھا، میرے پاس ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، میں ایک سیل کرتا ہوں، وہ چیز خراب ہے، تو آگے بھی جس کو مرضی وہ سیل کرے، میں نے اس کو بتا دیا کہ وہ چیز خراب ہے، تو جس کو مرضی آگے سیل کرے، جتنے کی مرضی وہ کرے، اس میں میرا تو کوئی ایشو ہے؟ عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھائی کا سوال سمجھ آیا ہے؟ نہیں، آواز نہیں نہ جاتی اسپیکر کے بغیر۔ سوال یہ بھائی نے کیا ہے کہ میرے پاس چیز ہے، خراب ہے، عیب والی ہے، میں خریدار کو بتا دیتا ہوں کہ میری اس چیز کے اندر فلاں فلاں عیب ہے، تو وہ آگے سے جا کر اگلے کو نہیں بتاتا جس کو آگے بیچتا ہے، تو کیا اس میں بھی مجرم ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، یا اس اکیلے کا گناہ ہے؟ میں نے تو عیب بتا کے بیچی ہے اس کو۔ عزیز بھائیو، اس میں ذرا غور کرنا، اس کا حکم یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز خراب ہے اور میں دیتا ہوں خریدار کو خراب چیز کہہ کر، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس بندے نے یہ چیز 1 نمبر کر کے بیچنی ہے، خراب کہہ کر، یہ بھی مجھے پتہ ہے، تو پھر میں بھی گناہ میں شریک ہوں گا، پھر گناہ میں بھی شریک ہوں گا۔ مجھے ایسے بندے کو چیز دینی نہیں چاہیے، مجھے ایسے بندے کو 2 نمبر چیز دینی ہی، ہمارے معاشرے میں بہت چل چکا ہے، یہ عام ہو چکا ہے، چیز 2 نمبر ہوتی ہے، زیادہ منافع کے چکر میں بندہ وہ 1 نمبر کر کے کیا کر دیتا ہے۔ میں چونکہ بڑا تھوک کا تاجر ہوں، میں پرچون کے تاجروں کو جو میرے گاہک ہیں ان کو بتا دیتا ہوں یہ 2 نمبر ہے اور میں نے اتنے پیسے لینے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ ان تاجروں نے آگے جا کر عوام الناس کو 1 نمبر کر کے ہی بیچنی ہے، تو میں گناہ گار ہوں، مجھے ان کو 2 نمبر چیز بیچنی نہیں چاہیے، 1 نمبر بیچنی چاہیے بس۔ میرے سر پر وہ لوگوں سے دھوکہ کر رہے ہیں، لوگوں کا مال نجائز طریقے سے میرے سر پہ کھا رہے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو یہ چیز دی ہے، اس لیے میں بھی گناہ میں شریک ہوں گا وہاں پر۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، میں نے جو یہ چیز ایک خراب چیز تھی وہ میں نے بتا دی، اس نے آگے جا کر یہ اس میں 2 نمبری کر دی، تو پھر وہ اکیلا مجرم ہے، پھر آپ مجرم نہیں ہیں اس میں انشاءاللہ۔ اچھا، شہر کا مرزیوں کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں؟ مرزائیوں کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں؟ عزیز بھائیوں، پہلی بات یہ یاد رکھیں، مرزائی مرتد ہیں۔ مرزائی کیا ہیں؟ مرتد ہیں، اور اسلام میں مرتد کو اللہ کی زمین پر
زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اسلام میں واجب القتل ہے مرتد شخص، کیا ہے؟ واجب القتل، اس سے توبہ کروائی جائے گی، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ فوراً اس کی کھوپڑی اڑا دی جائے گی۔ یہ ہے اسلام کا مطالبہ مسلمانوں سے۔ لیکن کسی مرتد کو قتل کرنا یہ عوام الناس کا اختیار نہیں ہے، عوام الناس کو اس کا حق نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری عوام الناس میں سے کسی فرد کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت کی، گورنمنٹ کی۔ اگر وہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتی، میں اور آپ جواب دہ نہیں ہیں۔ جواب دہ کون ہے؟ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، رب کو وہ جواب دہ ہوں گے، میں اور آپ اس کے جواب دہ نہیں ہیں۔ میں اور آپ ان قادیانیوں کو قتل تو نہیں کر سکتے، نہ ہمیں اسلام نے یہ حق دیا، نہ ہمارے اختیار میں ہے، نہ اجازت ہے اس کی اسلام میں، ہم قتل نہیں کر سکتے۔ لیکن سوشل بائیکاٹ ان قادیانیوں سے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ سوشل بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ جس کو جینے کا حق نہیں ہے، اتنا تو ہم پر فرض ہے اس سے سوشل بائیکاٹ کریں۔ سوشل بائیکاٹ کا مطلب ہے نہ ان کو کوئی چیز بیچنی ہے، نہ ان سے کوئی چیز خریدنی ہے، نہ ان کو ملازم رکھنا ہے، نہ ان کو استاد اپنے اسکول میں رکھنا ہے، نہ ان کو ٹیوٹر رکھنا ہے اپنے بچوں کا۔ بالکل ان کے ساتھ 100% مکمل بائیکاٹ کرنا ہے۔ کوئی دوستی نہیں، کوئی محبت نہیں، کچھ نہیں، جب تک وہ توبہ کر کے دوبارہ مسلمان نہیں ہو جاتے۔ یہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں یہ نہیں کریں گے تو پھر پکڑے جائیں گے رب کے ہاں۔ آئی سمجھ؟ یہ سوال لکھا ہوا ہے، قطع تعلقی حرام ہے، لیکن بعض رشتہ دار جن کے ساتھ جتنا مرضی اچھا سلوک کریں وہ نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے، کوئی درمیانی راہ بتا دیں۔ عزیز بھائیوں، قطع تعلقی حرام ہے، اور رشتہ داری کو جوڑنا فرض ہے۔ رشتہ داری جوڑنا فرض ہے، رشتہ داری جوڑنا۔ سوال یہ سمجھ لیں کہ رشتہ داری جوڑنے کا مطلب کیا ہے، اس کا جواب آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ رشتہ داری جوڑنے کا مطلب کیا ہے، ہمیں اس سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سمجھ نہیں ہے کہ رشتہ داری جوڑنا کیا ہوتا ہے۔ رشتہ داری جوڑنا سمجھ آ جائے گی تو اس کا جواب آٹومیٹک سمجھ آ جانا ہے آپ کو۔ رشتہ داری جوڑنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو رشتہ دار میرے ساتھ اچھا ہے میں اس کے ساتھ اچھا ہو جاؤں، جو میرے گھر میں آتا ہے میں اس کے گھر میں جاؤں، جو میرے ساتھ تحفے تحائف کا لین دین کرتا ہے میں اس کے ساتھ تحفے تحائف کا لین دین کروں، جو میری خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے میں اس کی خوشی غمی میں شریک ہوں۔ قسم ہے اللہ کی، رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے رشتہ داری جوڑنے کا مطلب۔ وہ میرے ساتھ اچھا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا ہوں۔ رشتہ داری جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ امام الانبیاء نے کہا، یہ رسول اللہ کے الفاظ سنانے لگا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داری جوڑنے والا، امام الانبیاء نے فرمایا وہ نہیں ہے جو کسی کی اچھائی کا پورا پورا بدلہ دے رہا ہے۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي اِذَا قُطِعَ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا اس کے ساتھ رشتہ داری توڑتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، اس کو دھکے دیتا ہے، اس کے ساتھ بد اخلاقی بدتمیزی کرتا ہے اور اس کے ساتھ بولنا نہیں چاہتا، اس کو اپنے گھر میں آنے سے ملنے سے روکتا ہے، اس کے باوجود یہ جوڑ کے رکھتا ہے اس کے ساتھ۔ اس کا معنی ہے رشتہ داری جوڑنا، اور اس کو رشتہ داری جوڑنا کہتے ہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ میں کوئی اس کا کانا ہوں، میں کوئی اس کے گھر سے لے کے کھاتا ہوں، وہ اپنے گھر میں میں اپنے گھر میں، نہیں تو نہ صحیح، یہ رشتہ داری توڑنا ہے، یہ رشتہ داری توڑنا ہے، اور یہ قطع رحمی ہے، یہ حرام ہی ہے۔ اور وہ توڑ رہا ہے میں بھی توڑ کے بیٹھ جاؤں، یہ حرام ہے۔ قطع رحمی اسی کا نام ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے وہ توڑتا ہے میں ٹوٹنے نہ دوں، میں جوڑتا رہوں ہمیشہ، اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ یہ کرنے کا حکم ہے، یہ فرض ہے مسلمان پر۔ اس کے علاوہ مسجد میں بیٹھ کر موبائل چلانا، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ کا استعمال کرنا جائز ہے کیا؟ عزیز بھائیوں، فیس بک اور یوٹیوب کے وہ پروگرام جن سے آپ اللہ کا دین سیکھ سکتے ہیں،
कुरान समझ सकते हैं, अहादीस सीख सकते हैं, कोई अपने जो है ना तरबियत का सबक ले सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम तो आप मस्जिद में बैठकर यूट्यूब और फेसबुक से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कोई रुकावट ममानियत और पाबंदी नहीं है। लेकिन जो प्रोग्राम ला यानी हैं, लगव हैं, बेहुदा हैं, लचर हैं, या जिनका दीन के साथ, किताब व सुन्नत के साथ कोई, या तरबियत के साथ, इंसानों की तरबियत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसे प्रोग्राम बाहर भी हलाल नहीं है और मस्जिद में भी हलाल नहीं है। बाहर गुनाह है तो मस्जिद में डबल गुनाह है। बाहर अगर सिंगल गुनाह है तो मस्जिद में ऐसे प्रोग्राम चलाना क्या है, मस्जिद में बैठकर डबल गुनाह है। ये मस्जिद के तकद्दुस भी मुनाफी है और हराम का इर्तिकाब भी हो रहा है। अल्लाह कहाँ पर हैं? अजीज़ भाइयों, कुरान मजीद में 7 आयतें हैं, 7 आयतें कुरान मजीद में, जिनके अंदर सराहत की है रब ने, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान की ज़ात कहाँ पर है? अर्श पर। 100 से ज़्यादा आयतें हैं कुरान में। अल्लाह के घर में बैठा हूँ, एक एक आयत का आपको बता सकता हूँ हवाला देके, 100 से ज़्यादा आयतें दिखा सकता हूँ, जिन 100 से ज़्यादा कुरान की आयतों में ये सराहत मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर है। कितनी आयतें बता सकता हूँ कुरान से? 100 से ज़्यादा आयतें बता सकता हूँ जो कहती हैं कि रब कहाँ है? ऊपर है। 7 आयतें ऐसी बता सकता हूँ जिनमें है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, अर्श पर मुस्तवी है अल्लाह। अल्लाह की ज़ात हर जगह पर हाजिर व नाज़िर, हाजिर व नाज़िर, हाजिर है, हाजिर नहीं है लेकिन नाज़िर, नाज़िर। हम कहते हैं मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कहता हूँ, गलत है ये जुमला ही गलत है, अकीदे के ख़िलाफ़ है। अल्लाह हर जगह पर हाजिर नहीं है, अल्लाह अर्श पर है। अलबत्ता रब की नज़र से कायनात का कोई ज़र्रा ओझल छुपा हुआ नहीं है। रब के इल्म से कायनात का कोई ज़र्रा बाहर नहीं है। रब की कुदरत कायनात के एक एक ज़र्रे पर हावी है, कोई ज़र्रा रब की कुदरत से बाहर, लेकिन ज़ात अल्लाह की अर्श पर है। ज़ात अल्लाह की कहाँ पर है? अर्श पर है। ये जो अकीदा है ना कि अल्लाह लामकान है, हम अल्लाह को ऊपर कहें या अल्लाह को कहें अर्श पर है तो ये अल्लाह की तौहीन होती है, ये वहदतुल वजूद वालों का अकीदा है, मुसलमानों का अकीदा नहीं है। ये मुसलमानों का अकीदा नहीं। एक किताब है अल्लामा पीर सैयद बदीउद्दीन शाह राशिदी अस्सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, तौहीद खालिस उस किताब का नाम है, मिल जाएगी आपको मकतबा इस्लामिया से। इतनी मोटी किताब है। उन्होंने 150 से ज़्यादा कुरान की आयतें और कई सौ अहादीस लाकर ये बात साबित की है, सब सारे हवाले मौजूद हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर है, लामकान नहीं है। अल्लाह लामकान नहीं है, ऊपर है। चकर साहब जी, कोक की बोतल के ऊपर हलाल नहीं लिखा, 7 अप की बोतल के हराम और हलाल लिखा हुआ, तो ये सही है? कोक की बोतल के ऊपर हलाल नहीं लिखा और 7 अप की बोतल पर हलाल लिखा है। हाँ जी, तो लोग पी जा रहे हैं, हम भी पी जा रहे हैं। अजीज़ भाइयों, ये जो है ना कोका कोला और पेप्सी कोला, बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर ये कोक और पेप्सी, इनके अंदर एक मवाद पड़ता है जिसको पेप्सीन कहते हैं। एक केमिकल पड़ता है जिस केमिकल का नाम क्या है? पेप्सीन। आप ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर इनका खोल लें फार्मूला, वो फार्मूले में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इनकी वेबसाइट से कि हमारा क्या फार्मूला है पेप्सी में, और वहाँ पेप्सीन का मादा ज़रूर लिखा हुआ है। अच्छा, पेप्सीन का ये मादा खिनज़ीर की चर्बी से भी हासिल होता है और गाय की चर्बी से भी हासिल होता है। पेप्सीन का ये मादा खिनज़ीर से भी हासिल होता है और गाय से भी हासिल होता है। और ये खिनज़ीर, ये जो पेप्सीन का केमिकल है, ये मुसलमान मुल्क नहीं बनाते। मुसलमान मुल्कों में ये बनता, ये यूरोपीय ममालिक में बनता है। उनका ये कहना है, उन यूरोपियों का ये कहना है कि हम जो पेप्सीन का केमिकल मुसलमान मुल्कों को देते हैं, ये
گائے کی چربی سے حاصل کیا ہوا دیتے ہیں، اور جو ہمارے ملکوں میں چلتا ہے یہ خنزیر کی چربی کا چلتا ہے۔ یہ بات ان کی ہے، اور ہمیں ان بدبختوں پر اعتبار کرنا چاہیے، ان پر اعتبار، وہ دشمن ہے ہمارے۔ یہ خنزیر جو ہے نا، یہ بےغیرتی پیدا کرتا ہے اپنے استعمال کرنے والوں کے میں۔ کیا پیدا کرتا ہے؟ بےغیرتی۔ وہ سب سے بڑا ٹارگٹ ان کا مسلمانوں کو بےغیرت بنانا ہے۔ وہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ان کو صرف یہ گائے والی پیپسین والا کیمیکل بیچتے ہیں۔ اگر گائے والی اگر ان کو سچ بھی مان لیا جائے تو مشکوک تو ہو گیا نا، مشکوک تو ہو گیا کہ نہیں؟ کیونکہ ہمیں تو ان بدبختوں کی بات پر اعتبار ہی نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں۔ قرآن میں رب نے ان کو جھوٹے کہا ہے، تو ہمیں ان پر اعتبار کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ دشمن ہیں ہمارے۔ تو اگر آپ حرام نہ بھی کہیں تو کم از کم مشکوک سمجھ کے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر گائے کی چربی بھی ہوگی تو وہ گائے بھی ذبح کرتے ہوئے تبدیل تو نہیں ہوتی ہوگی۔ ایک فیکٹری کا ملازم وہ فیکٹری سے مال چوری کرتا ہے، اور بعض والوں کو علم بھی ہے یہ چوری کر کے مال سستا بیچے گا، وہ پھر بھی خریدتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ مال چوری کا ہے جو ہم سستے دام خرید رہے ہیں، اب بعد میں ان کو علم ہو جائے کہ یہ جو چوری کا مال تھا ہم نے جو خرید لیا، اس کے بارے میں شریعت۔ چوری کا مال جو شخص خریدتا ہے، یہ علم ہونے کے باوجود کہ یہ مال چوری کا ہے، وہ بھی چوری کے گناہ میں شریک ہے، وہ بھی چوری کے گناہ میں شریک ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام خور ہے۔ جو چور کا مال خریدتا ہے یہ جاننے کے باوجود کہ وہ چوری کر کے لایا ہے، اس نے چور کا کیا کیا ہے؟ تعاون کیا ہے، اس کو چوری پر ہلا شیری دی ہے کہ ڈٹ کے چوری کر اور لے آ جتنا مال میں تو اسے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اس کو چوری کروانے والا ہے، وہ کرنے والا ہے، دونوں مجرم ہیں، دونوں گنہگار ہیں، دونوں حرام کھا رہے ہیں، اور دونوں کو یہ اس مال کا حساب قیامت والے دن جن کا کھایا ہے ان کو دینا پڑے گا، دونوں کو دینا پڑے گا، بچے گا ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ اور جس کو نہیں پتا کہ یہ مال چوری کا ہے، یہ میرا خیال ہے کوئی کم ہی ایسا کوئی وجود ہوگا اس کا کہ کسی کو نہ پتا ہو۔ جب وہ ڈانگوں کے گز مل رہا ہے تو اندھے کو بھی پتا ہے یہ چوری کا مال ہے۔ کوئی اصل مال کوئی ڈانگوں کے گز دیتا ہے؟ وہ چوروں کا مال ہوتا ہے جو ڈانگوں کے گز بکتا ہے مارکیٹ میں، تو اندھے کو بھی پتا چل جاتا ہے یہ چوری کا ہے۔ کسی کو نہ پتا چلے وہ الگ بات ہے، نہیں واقعہ تو نہیں پتا چلا تو وہ اللہ کے ہاں پکڑا نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ ہیں نحوست والی 3 چیزیں جو حدیث میں آئی ہیں عزیز بھائیو، حدیث ہے کہ الشوم فی ثلاثۃ، کئی لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے اس سے۔ حدیث کے لفظ ایک حدیث کے اس طرح ہیں، نحوست 3 چیزوں میں ہے، گھر میں، گھوڑے میں اور عورت میں۔ گھر میں، گھوڑے میں اور عورت میں۔ دوسری حدیث اس حدیث کی تشریح کر رہی ہے، وہ بخاری میں ہی ہے۔ یہ حدیث مختصر ہے، دوسری حدیث کیا ہے؟ مفصل ہے، اس میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ ایسا ہوتا ہے کئی جگہ پر قرآن کی ایک آیت مجمل ہوتی ہے، دوسری اس کی تفصیل کر رہی ہوتی ہے، اس سے دوسری آیت سے اس آیت کی سمجھ آتی ہے، پہلے اس آیت کی سمجھ نہیں آتی۔ ایسے ہی احادیث میں بھی ہوتا ہے۔ تو حدیث یہ ہے صحیح بخاری میں، ان کانت الشوم فی شیء، امام الانبیاء نے کہا اگر نحوست کسی چیز میں ہونی ہوتی تو وہ ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے نحوست کسی شے میں نہیں ہے۔ عورت کو منحوس سمجھنا، گھر کو منحوس سمجھنا، گھوڑے کو منحوس سمجھنا یہ غلط ہے۔ کوئی چیز رب نے منحوس بنائی نہیں، کسی چیز کے اندر نحوست ہے ہی نہیں، رکھی نہیں۔ اسلام میں یہ نحوست کا کوئی وجود نہیں ہے، اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہونی تھی، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ سمجھ آئی؟